جو لاسٹ ویک ہم نے لیکچر آپ نے دیا تھا، اس میں وہ تھا نا کہ ذکر کا جو درجہ ہے، اس کی فضیلت ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ. تو اس جہاد میں جہاد زبان بھی شامل ہے، وہ نہیں کیسے دیکھیں وہ جو جہاد کی بات ہو رہی تھی نا، جس جہاد کی وہ جس میں انسان شہید ہوتا ہے، اس جہاد کی بات ہو رہی جی جی بالکل ٹھیک، جس جہاد میں انسان شہید ہو جاتا ہے. اور فاضل، اور اگر وہ ذکر کرتے ہوئے اسی جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کا درجات پھر اور بلند ہوں گے. جی، اس کا درجہ پھر بلند ہوگا. جی ٹھیک ہے فاضل صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ہماری گفتگو ہو رہی تھی ذکر کے اوپر. فص یونسیہ، وہ فص جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، اس میں ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ ذکر جہاد سے افضل ہے. لیکن کون سا ذکر؟ بات یہ ہوئی تھی ذکر مطلوب. اب ہم اس نشست میں بیان کریں گے کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے اور ذکر کے درجے کیا ہے، مراتب اور درجات کون سے ذکر کیا ہے، مطلوب ہے. کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ذکر جہاد سے افضل ہے، وہ ذکر ہے جو ذکر مطلوب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ذاکر جو ذکر مطلوب رکھتا ہے وہی انسان کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے. اور انسان کیا کرتا ہے، اس ذکر مطلوب کو جان کر وہ زبان جو ذاکر کے ساتھ ذکر کر رہی ہے اس کے ہم نشین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ زبان جو ذکر کر رہی ہے اس تک وہ پہنچتا ہے. یعنی جب آپ ذکر مطلوب کی معرفت حاصل کر سکیں گے تو وہ زبان جو ذکر کر رہی ہوتی ہے اس تک تب آپ پہنچ سکتے ہیں. اچھا، اب ذکر کیا ہے؟ ہم ذکر کی تفصیل اس میں حقیقت میں جاتے ہیں. کہتے ہیں ذکر یاد خدا ہے، یاد حق تعالی. یاد، ذکر یعنی یاد. قرآن میں بھی ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی کرانے سے مومنین کو نفع ہوتا ہے. تو ذکر کا ویسے بھی معنی ہے یاد دہانی، یاد. کہتے ہیں کہ ذکر وہ یاد حق تعالی ہے، ذکر وہ یاد حق تعالی ہے. اور ذکر مطلوب کہتے ہیں کہ یاد حق تعالی زبان کے ساتھ نہیں ہے. یعنی وہ ذکر جو زبان کے ساتھ کیا جائے اس کو ذکر مطلوب نہیں کہا جاتا. کہتے ہیں پھر ذکر مطلوب کون سا ہے؟ کہتے ہیں ذکر مطلوب وہ ہے کہ جہاں آپ اللہ کو زبان سے اللہ کا ذکر کریں، زبان سے پکاریں، اور انسان جو پکار رہا ہے اس کا قلب یعنی دل مقام تفصیل میں اسماء حسنہ الہیہ کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہ کرے. یعنی اسماء حسنہ الہیہ کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول کرنا کی صلاحیت بلکہ کسی اور چیز کو قبول نہ کرے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قلب دل حرم خدا ہے، یا حرم خدا میں غیر خدا کو مت بساؤ. کہتے ہیں کہ ذکر مطلوب وہ ہے کہ جہاں آپ زبان سے اللہ کو پکار رہے ہیں، زبان سے اللہ کو بلا رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو دل اس مقام تفصیل میں جب دل اس اپنی وحدت سے نکل کر، اس بساطت سے نکل کر وہ حقیقت دل جو ہے مقام تفصیل میں جتنے اسماء حسنہ الہیہ ہیں، اسماء حسنہ الہیہ کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہ کرے تو اس وقت وہ ذکر مطلوب ہے. دل اسماء حسنہ الہیہ کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہ کرے اور اس انسان کی روح
یاد خدا کے علاوہ کسی اور شے کو اپنے اندر راستہ نہ دے، اور نفس اور نفسانی خواہشات اور خواہ وہ خاطرات الہی کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور چیزیں خطور نہ کریں، تو کہتے ہیں کہ تب وہ ذکر مطلوب ہے، اور وہ اس ذکر میں استمرار جب ہوگا تو بندہ خدا، وہ انسان اپنی تمام حقیقت سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ جب متوجہ ہو جائے گا تو سارے کے سارے خاطرات جو چیزیں خطور کر رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاطرات اور نفسانی باتیں جو ہیں وہ ان کو تب فرصت ملتی ہے کہ جب روح و قلب نے نفس کو مشغول نہ کیا ہو، روح و قلب نے مصروف نہ کیا ہو۔ تو یہاں جب روح اور قلب انسان کے روح اور قلب میں یاد خدا کے علاوہ کوئی اور چیز جب نہیں ہے تو خاطرات الہی ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ تو ذکر کو جب انسان ایک ذکر کو کنٹینیو کرتا ہے، جاری رکھتا ہے، اس میں تداوم ہے، یعنی پے در پے وہ ذکر کرتا ہے، تو وہ یاد خدا کو زبان سے قلب کی طرف منتقل کرتا ہے۔ جب زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے تو زبان سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر زبان سے قلب کی طرف منتقل ہو جائے، اور چونکہ قلب کا نفس پہ تسلط ہے تو خاطرات اور احادیث نفس جتنے بھی ہیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو ظاہر ہو جاتی ہیں تو دل فقط یعنی گھر بن جاتا ہے حق کا، اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ القلب حرم اللہ، دل حرم خدا ہے، خدا کا حرم ہے، حرم خدا میں غیر خدا کو مت بساؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب دل حرم میں بن جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے حق کا، تو اس وقت حق کے ظہور کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب تیار ہو جاتا ہے تو تدریجاً یعنی تدریجی طور پہ نور حق تعالی ان غیبی پردوں سے طلوع کرتا ہے، طلوع کر کے وہ انوار الہیہ جب قلب کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کا وجود مصداق بن جاتا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین جب اپنے رب کے نور سے نورانی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت انسان کا وجود اشرقت الارض بنور ربها سے نورانی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جو فعلی اسمائی اور ذاتی تجلیات ہیں، جتنے بھی تجلیات ہیں حق تعالی فعلی صفاتی، اس کی فعل کی، اس کی صفات اور اسماء کی اور ذات کی جتنی تجلیات ہیں وہ ترتیب سے ان کا وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو اس وقت انسان پہلے صفات کی تجلی ہوتی ہے، پھر اسماء کی، اور پھر آخر میں ذات کی جب تجلی ہوتی ہے تو انسان فانی در حق ہو جاتا ہے، حق میں فانی ہو جاتا ہے۔ حق میں فانی جب ہوتا ہے تو اس میں خود کو بھی نہیں دیکھتا۔ کہتے ہیں کہ حق میں فانی ہونے سے پہلے انسان کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ غیر کو نہ دیکھے، لیکن جب حق میں فانی ہوتا ہے تو وہ خود کو بھی نہیں دیکھتا۔ تو کہتے ہیں کہ فنائے ذاتی میں، ذات کے فنا میں وہ خود کو بھی نہیں دیکھتا، اور جب خود کو نہیں دیکھتا تو کس کو دیکھتا ہے؟ فقط حق کو دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حق کو جب دیکھتا ہے تو اپنے نفس کو جس طرح شائستہ جلال و جمال الہی کے لیے شائستہ ہے وہ ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے ذکر مطلوب۔ کہتے ہیں کہ ذاکر ذکر مطلوب جو عارف
ذکر مطلوب رکھتا ہے تو ذکر مطلوب جہاد سے، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. یہ پہلا بات. اب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر مطلوب ہے. اب ایک ذکر حقیقی ہے. کہتے ہیں کہ ذکر حقیقی کیا ہے؟ ذکر حقیقی میں کہتے ہیں کہ ذکر حقیقی فقط خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اب ذکر حقیقی کی بحث شروع کر رہے ہیں کہ ذکر حقیقی کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے، اور ذکر کی حقیقت جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ حقیقت ذکر وہ ذات خداوند کی تجلی اپنی ذات کے لیے، تو وہ ذکر حقیقی ہے. جو ذکر اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس کی ذات کی تجلی اس کی ذات پر ہوتی ہے، حق تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس کی ذات پر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ تجلی متکلم ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، متکلم ہے، تو متکلم ہونے کی حیثیت سے اگر یہ صفات کمالیہ کے اظہار کے لیے ہو، ذات کے لیے صفات کمالیہ کے اظہار کے لیے ہو، تو کہتے ہیں کہ تو حق تعالی مقام احدیت میں تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی یاد میں ہے اور اپنے ذکر میں ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر حقیقی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے کہ ذکر حقیقی، پس ذکر حقیقی حق تعالیٰ سے مربوط ہے، اور ذکر حقیقی وہ ہے کہ جس میں ذات حق تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے اس کی ذات کے لیے. تو کہتے ہیں جب ذات حق تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے اس کی ذات کے لیے، تو وہ ذات اپنے آپ کو متکلم پا کر صفات کمالیہ کو اپنی ذات کے لیے اظہار کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مقام احدیت میں وہ اپنا ذکر کر رہی ہے ذات، اور مقام تفصیل یعنی مقام واحدیت میں، کیونکہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ مراتب تعینات میں اوپر سے نیچے جب آئیں تو اوپر غیب مطلق ہے جو کسی پردے میں کسی کے دسترسی میں نہیں. اس کے مرتبے، پہلا مرتبہ احدیت کا ہے، مقام احدیت. دوسرا مرتبہ مقام واحدیت کا ہے. تو مقام احدیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ذاکر ہے. مقام تفصیل میں کہ جو مقام واحدیت جس میں اسماء و صفات کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، اور مقام آیان ثابتہ کہ جو اس کے علم کی تفصیل ہے، علمی چیزوں کا جو وجود علمی ہے اس کی تفصیل ہے، اور فیض مقدس میں کہ جہاں تفصیل عینیت، چیزیں عینی ہوتی ہیں تو ان کی تفصیل ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ذاکر ہے اپنی آپ کا، اپنی ذات کا، اپنے آپ کا ذاکر ہے. اب یہاں کے بعد کہتے ہیں، یہاں کے بعد پھر حق تعالیٰ کے مظاہر اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ ذاکر ہے اس کی ذات کے، بلکہ جو کہا جائے کہ مظاہر میں بھی اگر تفصیلی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ذات اپنی ذاکر ہے، اپنے ذکر کر رہی ہے. تو اپنی یاد، ذکر یعنی وہ یاد، کہتے ہیں یاد حق تعالیٰ ذات کے اعتبار سے اور مظاہر کے اعتبار سے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح مقام شہادت کی بات ہوتی ہے. شہادت جو اس کی وحدانیت پر جو شاہد ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ شاہد اللہ وانہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پہ گواہ ہے، گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ملائکہ اور وہ صاحبان علم جو قائم بالقسط ہے، عدالت کا قیام، عدالت کو قائم کرتے ہیں، اس کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں. بلکہ ان کی گواہی
بلکہ ان کی گواہی وہ یہ جو سارے گواہ ملائکہ اور اولو العلم صاحبان علم کی گواہی بھی یہ خود اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ظہور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کی گواہی بھی در حقیقت مقام تفصیل میں خود اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ظہور ہے. تو کہتے ہیں کہ اب مقام احدیت و واحدیت میں مقدس آیان ثابتہ اور فیض مقدس میں وہ ذات اپنا ذکر کر رہی ہے. وہ خدا ذکر خدا کے ساتھ خدا اپنی ذات کا ذاکر ہے. اس کے بعد ملاحر کی جب بات آتی ہے، مظاہر کی جب بات آتی ہے تو سارے کے ملاحر حق تعالیٰ اس کی ذکر کر رہے ہیں. یعنی کائنات پوری جو مظاہر حق تعالیٰ ہے وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں. اچھا، اس کی پھر تفصیل آگے بیان کریں گے کس طرح ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم اس نقطے کو ذہن میں رکھتا ہے کہ خدا کے علاوہ مظاہر حق تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب اسی پہ ہم آگے اسی بات کو ہم آگے اور مزید اس سے مربوط جو چیزیں ہیں وہ بیان کریں گے. اب اس ذکر حقیقی کے کتنے مرتبے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی درجات اور مرتبے. ذکر کے جو مرتبے ہیں وہ 5 ہیں. ذکر کے 5 مرتبے ابن عربی نے بیان کیے ہیں. پہلا مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ ذکر حق تعالی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو متکلم سے یاد کرتا ہے، اور یہ ذکر اس کی اپنی حمد و ثناء ذاتی حق تعالی کے ہمراہ ہوتا ہے. اور ان مراتب ذکر کا عالی ترین مرتبہ یہی ہے کہ لا احصی ثناء کا کما اثنیت تعالی نفسک کا، یعنی میں تیری وہ ثنا کا کو شمار نہیں کر سکتا جو تو اپنی آپ کی ثنا مدح و حمد کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے یہ دعا کا جملہ ہے. یہ پہلا مرتبہ ذکر کا. دوسرا مرتبہ کہتے ہیں وہ جو ملائکہ مقرب کا ذکر ہے، یاد، ملائکہ مقرب کی یاد اور ان کا جو ذکر ہے. تو کہتے ہیں وہ ذکر ارواح کی حمد و ثنا اور ان کی تسبیح ہے اپنے پروردگار کے لیے. وہ ارواح اور وہ ملائکہ جو اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں. تیسرا کہتے ہیں کہ ذکر کا مرتبہ وہ ان ملائکہ کا ذکر جو ملائکہ آسمانی ہے اور نفوس سے ناطقہ مجردہ کا ذکر، انسانی نفس سے ناطقہ مجرد ہے، ان کا جو ذکر ہے یہ تیسرے درجے میں اس کا نمبر آتا ہے. چوتھا درجہ یعنی وہ ملائکہ جو زمینی ہے، وہ ملائکہ جو زمینی ہے، زمینی ملائکہ، اور وہ نفوس جو جسمانی وہ ہے، مجرد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے ان کا ذکر کا جو مرتبہ ہے وہ چوتھا ہے. پانچواں مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ بدن اور جو بدن کے اعضاء ہیں ان کا ذکر. انسان کا بدن ہے، بدن کے سارے اعضاء کیا ذکر کر رہے ہیں. انسان کی سر ذکر کر رہا ہے، انسان کی آنکھیں ذکر کر رہی ہیں، انسان کے ہاتھ ذکر کر رہے ہیں، انسان کے پاؤں ذکر کر رہے ہیں. اس ذکر سے پھر بڑی اچھی سی بحث ہے، ابن عربی ایک نتیجہ بڑا اچھا نکالتے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے یہ بات جب سمجھ میں آ جائے گی تو آگے کیا ہے وہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو ذکر ہے یہ فقط اس ذکر حق تعالی تمام عالم کے مراتب تکوین، یہ جو کن فیکون سے یہ عالم خلق ہوا ہے نا، ماشاء اللہ، اس عالم کے تمام مرتبوں کے اندر ذکر حق تعالی سریان رکھتا ہے. سریان سمجھتے ہیں نا کہ اب دیکھیں نا، اوپر سے پانی ہم پھینکیں، اوپر سے یعنی پانی دیوار ہے، دیوار کے اوپر اگر ہم پانی ڈالتے ہیں تو ڈالتا پانی اوپر سے نیچے تک سرایت کرتا ہے. یعنی کیا ہے، اوپر والی نیچے والی سب اینٹوں سے ہو کر نیچے تک جا رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سریان، پانی کا سریان اینٹوں میں.
تو کہتے ہیں سریان ذکر حق تعالیٰ بھی تمام مراتب تکوین میں سریان رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی جو اجزاء ہے تمام تکوین کے مراتب اور تمام عالم کے اجزاء میں جتنے بھی جز ہیں سب میں ذکر حق تعالیٰ کا سریان ہے. کہتے ہیں یہ سارے کا سارا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ حق کا ظہور ہے تمام مراتب میں. تمام مراتب وجود میں اول سے آخر تک حق ظہور رکھتا ہے. دیکھیں جب ابن عربی نے بحث شروع کی، شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ غیب مطلق ہے، مقام احدیت واحدیت، پھر آیان ثابتہ اور پھر بعد میں جو ہے نا آیان خارجیہ، تو سب میں ظہور حق تعالیٰ، تمام اشیاء حق تعالیٰ کو ظاہر کرتی ہیں، حق تعالیٰ میں ان کا ظہور ہے اپنے اپنے استعداد اور صلاحیت کے مطابق. تو تمام مراتب میں ظہور حق تعالیٰ، تو ظہور حق تعالیٰ کے سریان کا نتیجہ جو ہے وہ ذکر حق تعالیٰ ہے تمام مراتب میں. تو کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ ہم انسان کی طرف آتے ہیں کہ انسان کے جو اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، اجزاء انسان کے کیا ہے؟ ہاتھ ہے، آنکھ ہے، پاؤں ہے. کہتے ہیں کہ حتیٰ جب وہ انسان خود یاد حق سے غافل ہے، خود ذکر نہیں کر رہا، یاد حق سے غافل ہے، خود جب ذات حق سے غافل ہے تو بندہ کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ ذکر حق تعالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور روح انسان کی جو روح ہے، عبد کی جو روح ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری روح انسان کا قلب و نفس اور تمام جسمانی اور روحانی قوت جو انسان کے اندر موجود ہیں، ساری کی ساری یاد حق تعالیٰ کرتی ہیں، ساری کی ساری ذکر حق تعالیٰ کرتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ یاد الہی کا سریان جو ہے یہ نتیجہ ہے، کہتے ہیں، اس ظہور حق تعالیٰ کا جو تمام مراتب تکوین میں موجود ہے. اب کہتے ہیں کہ جس طرح وہ عبارت ابن عربی کی فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ سَارٍ فِي جَمِيعِ الْعَبْدِ، اللہ کا ذکر سریان رکھتا ہے عبد کے تمام اجزاء میں. عبد کا ایک ایک جز کیا ہے؟ وہ ذکر حق تعالیٰ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ وہ ذکر جو حق تعالیٰ اپنی نسبت اور اپنے مظاہر کی نسبت رکھتا ہے، وہ ذکر بندے کے اجزاء، انسان کے اجزاء میں بھی وہ سریان رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہی ذکر، یہی یاد حق تعالیٰ، یہ انسان کے کمالات جو ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ذکر حق تعالیٰ کا سریان کرنا، کہتے ہیں کہ جب ذکر حق تعالیٰ سریان رکھتا ہے تمام عبد میں، عبد کے تمام اجزاء میں، تو یہی انسان کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یہی انسان کے لیے کی وظائف مقرر کرتا ہے، انسان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جب آپ ذکر حق تعالیٰ ہی کہے گا کہ میں یہ اگر یہ جو میرا ہاتھ ہے تو یہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. پس بندہ بھی، انسان بھی قرآن کی آیت مجیدہ کی جس میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، یاد کرو میری نعمت کو جب میں نے تمہارے اوپر انعام کیا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40. کہتے ہیں کہ انسان بھی اس آیت کی روح سے وہ یاد حق کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کا ذکر کرنا، بندے کا یاد حق تعالیٰ کرنا کامل اور تمام جوانب سے ہو اور زبان سے مختص نہ ہو تو وہ ذکر مطلوب کہلائے گا. وہ ذکر مطلوب کہلائے گا. یعنی
इंसान का याद हक ताला करना कामिल तौर पर और तमाम जवानिब को मद्देनजर रखकर फकत जुबान के साथ खास ना हो, बल्कि दिल और रूह और नफ्स तमाम उसके पूरे के पूरे इंसान के वजूद में जब उसका सरयान होता है फकत, तो वो जिक्र मतलूब कहलाता है। तो कहते हैं कि बस जिक्र खुदावंद करीम अज्जा में सरयान रखता है। और जिक्र मतलूब कहते हैं, और जिक्र मतलूब कि जिससे हम इंसान की कद्र व मंजिलत को समझते हैं, तो ये जिक्र मतलूब उस बरतर है उस जिहाद से कि जो बगैर जिक्र के होता है। तो कहते हैं कि बस ये जो अब्द का जिक्र है ये हर किस्म का जिक्र नहीं है, जिस तरह हम कहते हैं जुबान का जिक्र, उस तरह नहीं, बल्कि ये वो जिक्र है कि जो इंसान का तमाम जवानिब से और कामिल तौर पर होता है। तो यही जिक्र मतलूब कहलाता है। अब जो अगला नुक्ता जो है ना वो बड़ा ही जबरदस्त है, जिसमें वो फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान जुबान से जिक्र को काफी समझे, यानी फकत इसी पे इत्तेफाक करे कि जुबान से अल्लाह अल्लाह कहनी है, तो कहते हैं हक ताला, जिस तरह हम आप इंसान है, हम सब क्या करते हैं, जुबान से कह रहे होते हैं अल्लाहु अकबर या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या मसलन सुभान अल्लाह या सुभान रब्बियल अज़ीम, नमाज पढ़ रहे होते हैं, पूरी तवज्जो दुनियावी सारे कामों की तरफ होती है, हमारी जुबान पे फकत वो जिक्र होता है, हमारे पूरे जो बदन के जो अज्जा हैं, आज़ा हैं, वो जाकिर नहीं होते, वो जिक्र हक ताला, याद हक ताला से गाफिल होते हैं। तो कहते हैं कोई शख्स फकत जिक्र जुबानी जिक्र करता है, तो इस हालत में भी हक ताला उस इंसान की जुबान के हम नशीन होता है, यानी हक ताला पूरे वजूद इंसान के हम नशीन नहीं है, बल्कि फकत और फकत जो उस जिक्र कर रहा है उसके हम नशीन है, वो ज़ात हक ताला है, यानी वो ज़ात हक ताला फकत जुबान के हम नशीन हो गई। तो कहते हैं कि और फिर जब अल्लाह की मुजालसत है, यानी अल्लाह हम नशीन है, तो शहूद, जहाँ पे मुजालसत है शहूद भी है, शहूद। अब ये शहूद कहते हैं बहरहाल कि वो शख्स तो खुदा को नहीं देख रहा होता उसकी, लेकिन शहूद कहाँ पे है, उसकी जुबान खुदा को देख रही होती है। और जुबान क्या है, हक ताला को उस आंख से देख रही होती है कि गाफिल शख्स भी उसे नहीं देख सकता। कहते हैं दूसरे लफ्जों में कि जुबान, इंसान की जुबान जो जिक्र कर रही है, जुबान की भी एक मखसूस आंख है, उस मखसूस आंख से खुदा को देख रही है। दरहाली के गाफिल इंसान जो है कि अपनी रूह और कल्ब, दिलो जान से क्या है, वो गफलत में है, तो कहते हैं कि उस जितना गाफिल है इंसान, चाहे रूह और कल्ब सब जवानिब से, तो उतना ही हक ताला के मुशाहदे से आजिज होगा। तो कहते हैं कि अब कहते हैं कि जुबान का देखना हक ताला को, या जुबान का सुनना, ये कुआ बासरा और सामिया से नहीं है, वो कुआ जो इंसान के अंदर देखने वाली कुआ है या सुनने वाली, उससे नहीं है, बल्कि ये उस रूहानियत से है कि जो फकत जुबान के साथ खास है, यानी वो जुबान की जो खास आंख है उससे ही फकत खुदा ताला को देख रहा है। बस जुबान का देखना कुआ बासरा और सामे से नहीं है, बल्कि जुबान की एक खास रूहानियत है जो फकत जुबान के साथ खास है। तो अब फरमाते हैं कि यहाँ तक जब बात वाले हो गई, तो अब जो गाफिल जिक्र करता है, जिसकी हमने अभी बात की है, गाफिल जब जिक्र कर रहा है कि जुबान जिक्र कर रही है, पूरा वजूद गफलत में है,
نماز پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اللہ کا لیکن پورا وجود دنیا کی طرف متوجہ ہے. فرماتی ہیں کہ کہتے ہیں انسان غافل انسان ذکر مطلوب سے محروم ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوا یعنی روح اور قلب ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, اس سے وہ ذکر نہیں کر رہا ہوتا, تو ذکر مطلوب سے غافل انسان محروم ہوتا ہے. لیکن ذکر مطلوب کے جو دوسرے درجے ہیں ان تک وہ پہنچ سکتا ہے جو کم تر درجے ہیں. کہتے ہیں کہ جو عارف وجود کے اسرار کا طالب ہوتا ہے, وجود کے رازوں کو جانتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے, تلاش کرتا ہے کہ غافل کے ذکر کا جو راز ہے اس کو سمجھا جائے, جو غافل ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے راز کو سمجھا جائے. تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وجود کے کمالات تمام مراتب میں اور تمام ہستی کے مظاہر میں حاضر ہیں, حضور رکھتے ہیں, اگرچہ یہ سارے کے سارے بعض مرتبے میں ظاہر ہوں اور بعض میں مخفی اور پنہاں ہوں. کہتے ہیں اسی بنیاد پر علم کا سریان, قدرت کا, حیات کا تمام مراتب میں روشن ہو جاتا ہے کہ یہ کمالات بعض مراتب میں ظہور رکھتے ہیں اور بعض میں نہیں رکھتے. بس غافل انسان کی زبان جو ذکر کر رہی ہے, جو ذکر کر رہی ہے اللہ کر رہی ہے, وہ اپنے ذکر سے آگاہ ہے. زبان جو ہے, زبان انسان غافل کی زبان اپنے ذکر سے آگاہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہی زبان وہ ہم نشین ہوتی ہے حق تعالی سے. کہتے ہیں اگرچہ وہ غافل اپنی غفلت کے اعتبار سے ذاکر حق تعالی نہیں ہوتا اور حق تعالی بھی اس جہت سے اس کا ہم نشین نہیں ہوتا, لیکن زبان جو ذکر کر رہی ہے اس جہت سے اس کا وہ کیا کہتے ہیں ہم نشین ہوتا ہے. تو یہ جہاں تک جب بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہیں سے کیا کہتے ہیں کہ آگے وہ ایک بحث کو لے کر چلتے ہیں. انسان کی یہ بات کرتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں موت تک کہ موت کی حقیقت کیا ہے, موت کی حقیقت تک لے جاتے ہیں. اب میں خلاصہ جو آخر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا اس کے بعد وہ یہ ہے کہ انسان کو وہی نسبت ہے اپنے ذکر کے اعتبار سے جو انسان, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انسان عالم صغیر ہے اور انسان کے علاوہ پوری کائنات عالم کبیر ہے, تو انسان کے اندر پورا کے پورا عالم سمویا ہوا ہے, پورا کے پورا عالم انسان کے اندر سمٹا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ ذکر جب زبان جب ذکر کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی نسبت جب انسان کو دیکھتے ہیں تو کائنات کا مرکز, پوری عالم کا مرکز انسان ہے. انسان کو کائنات سے یہ نسبت ہے کہ اگر انسان کا وجود نہ ہو, انسان کامل کا, تو کائنات کا وجود ہی نہیں ہے. کائنات کا وجود وابستہ ہے انسان کامل کے وجود سے. تو کہتے ہیں جس طرح کائنات کا وجود وابستہ ہے انسان کامل سے, اسی طرح نسبت ہے خود انسان اور اس کے اجزاء کی نسبت ہے ذکر سے, کہ جب تک ذکر انسان کے وجود کا ایک عضو بھی ذکر کر رہا ہے انسان کا وجود باقی ہے, انسان کا وجود باقی ہے. تو پوری کی پوری کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی عضو کیا ہے, وہ ذکر حق تعالی کر رہا ہوتا ہے. تو جو اگرچہ وہ خود لوگ غافل ہوتے ہیں, اس ذکر حق تعالی کی وجہ سے ان کا وجود, انسان کا وجود باقی ہوتا ہے. جب وہ پورا وجود جب ذکر حق تعالی سے غافل ہوتا ہے تو انسان کو پھر موت واقع ہو جاتی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے پھر اس کو موت سے, اور پھر ایک اہم سوال ہے اس سے رابط دے کے نا
پھر انشاءاللہ اگلی اس نشست میں ہم اس بحث کو ختم کر لیں گے. بڑی ایک اہم بحث تھی ذکر کی حقیقت اور ذکر کے مراتب کے بارے میں. پھر اسی ذکر کو وہ لے کے آگے چلتے ہیں موت کے ساتھ رابطے ہیں. موت کی حقیقت سوال اٹھتا ہے اور پھر موت کی حقیقت سے رابط اور پھر موت و برزخ کی بات ہوتی ہے اور پھر موت ختم. تو یہ پھر میں نے صحیح سنا ہے کہ ہم اگر زندہ ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے کچھ اعضاء ذکر کر کہ ایسی جی بات کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل جی. لیکن ہمیں علم نہیں، یعنی ہمیں خود بھی نہیں علم ہے کہ ہمارے کچھ اعضاء ہیں. ہم خود غافل ہوتے ہیں، ہم خود غافل ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی وہ ذکر حق تعالیٰ، کیونکہ ذکر حق تعالیٰ کے بغیر زندگی نہیں ہے. موت پھر وہی موت، جب ذکر ختم ہوگا موت واقع ہو جاتی ہے. خالد صاحب سوری، آپ وہ 5 واپس ریپیٹ کر سکتے ہیں جو 5 سٹیجز ہے ذکر کی جو فرشتے آپ نے کہا؟ وہ 5 درجے جو بتائے ہیں مراتب. جی 5 درجے. پہلا درجہ کہتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ حق تعالیٰ جو اپنے آپ کا ذکر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو متکلم کے اعتبار سے یاد کر کے اپنی ثنا کرتی ہے. کہ جس طرح جیسے میں نے وہ جملہ بھی کہا تھا کہ لا اوصی ثناء کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا نہیں وہ کر سکتا جس طرح تو نے اپنے نفس پہ اپنی آپ کی ثنا کی ہے. دوسرا ذکر ملائکہ مقرب کا ذکر ہے جو کیا کہتے ہیں پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں. تیسرا وہ آسمانی ملائکہ اور نفوس سے ناطقہ مجردہ، یعنی نفوس وہ جو ناطق اور مجرد ہیں ان کا جو ذکر ہے، وہ ذکر ہے. ہمارا نفس، انسانی نفس ناطقہ ہے، مجرد ہے، یہ ذکر حق تعالیٰ کا، یہ اس کا ذکر. چوتھا یاد وہ ملائکہ کا ذکر جو زمینی ملائکہ ہے. پانچواں وہ بدن اور بدن کے اعضاء کا ذکر، ٹھیک ہے، بدن اور بدن کے اندر جو اعضاء ہیں ان کا ذکر. اور یہ اعضاء چونکہ بدن مادی ہے، اس روحانیت یعنی حق تعالیٰ سے جو انسان کے بدن کو جوڑے ہوئے ہے وہ ذکر ہے، جو کسی نہ کسی اس عضو کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ ذکر ختم ہوگا تو یہ عضو بھی پھر انسان کو یہ آگے لے جاتے ہیں کہ نہیں، انسان کوئی فنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان وہ موجود ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. انسان ختم نہیں ہوتا، انسان ایک ابدی ہمیشہ رہنے والا وجود ہے. موت سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت سے وہ اگلے مراتب اور درجات کو طے کر کے آگے جا کر پھر وہ قیامت اور قیامت کے وہ اتصال، اگر جنت میں کے درجات میں ہوں گے تو اتصال ہو جائے گا اس کا رحمت خدا سے، اور اگر وہ جہنم کا مستحق ہوا تو غضب خدا سے. لیکن انسان بالآخر موجود ہے چاہے جس صورت میں بھی ہے، تو انسان کو زوال نہیں ہے، انسان موجود ہے، ابدی ہے. جی تھینک یو. اگر یہ جو 5 ابھی آپ نے بتائے ہیں یہ تقسیم کس جہت سے ہے اور یہ درجات ہیں، تو کیا یعنی یہ مختلف، یعنی یہ 5 کا باہم کیا ربط ہے؟ یہ تقسیم کس جہت سے کر رہے ہیں 5 میں؟ اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بس میں تو نہیں ہے، یہ شرع میں یہ 5 لکھے گئے ہیں. جی 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 سر، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ کیسری نے بھی لکھا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ابن عربی نے دوسری اس میں بھی لکھا ہے. کیا کہتے ہیں، میرے پاس یہ اصل میں ہمارے ایک استاد تھے جن سے ہم نے پڑھی تھی، تو انہوں نے اس کو بیان کیا تھا. وہ اس پوری فصل جو ہے نا اس میں انہوں نے یہ درجات ان کی دوسری کتاب سے نقل کیے تھے، اس کتاب میں اگرچہ انہوں نے نہیں تھے. تو یہ جو درجے ہیں نا، یہ حق تعالیٰ سے نیچے کی طرف پروسیس نزول میں آئے ہیں. تو درجات، ذکر کے درجات کو بھی وہاں سے شروع کیا ہے. خدا، ملائکہ مقرب، ملائکہ آسمانی ملائکہ، زمینی ملائکہ، اور انسانوں کے بدن. نفوس ناطقہ تیسرے درجے میں آتے ہیں اور بدن 5ویں. اگر لیکن پھر اچانک انسان کیوں بیچ سے نکل گیا؟
आज़ा आ गए। नहीं, तो इंसान है। जब मलाइका, सारे मलाइका थे, ये नजूली जहत लग रही है कि खुदा से शुरू हुई, जैसा खुदा ने अपनी सना की। जी, फिर खुदा ने अपनी मुकर्रब आ गए, मुकर्रब में फरिश्ते आ गए, फिर आसमानी फरिश्ते आ गए, फिर जमीनी फरिश्ते आ गए, उन्होंने आखिर में परवरदिगार अचानक आज़ाए इंसानी आ गई। देखिए, उन्होंने परवरदिगार की सना की, फिर मलाइका आसमानी और नफूस नातिका मुजर्रदा, हमारे नफ्स, इंसानों के नफ्स, ये तीसरे मर्तबे में इन्होंने जिक्र किया अल्लाह का। चौथे दर्जे में मलाइका ज़मीनी ने जिक्र किया। पांचवे में हमारे बदन के आज़ा जिक्र करते हैं। तो बदन के आज़ा भी जिक्र करते हैं। तो तब तक मौत क्या है बाकी नहीं होती। अच्छा, नफूस नातिका पहले ही आ चुके, वो जी पहले तीसरे दर्जे में, वो तीसरे। तो जो कुरान की जो आयात हैं इस मुतल्लिक़ के कायनात की हर शय जो तख्लीक की गई है वो खुदा की तस्बीह करती है, की तस्बीह और जिक्र करती है, वो यही जिक्र करती है। तो वो इसमें नहीं फिर कोई छठा दर्जा वो बनता है, वो इस इंसान के बदन के बाद आएगा, या वो आज़ा में वो इंसान के बदन के बाद नहीं है। देखें वो इसी में आ जाते हैं। मलाइका आसमानी नफूस से नातिका मुजर्रदा, मलाइका ज़मीनी और नफूस से वो नफूस जो मादी है तमाम दर्जात के साथ चौथे दर्जे में आ जाते हैं। चाहे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, दरख्त हैं, समुंदर हैं, सारे के सारे इनकी नफूस से मुंतबे है। इनके ये सारे की सारी कायनात क्या जिक्र कर रही है अल्लाह का। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया, एक दफा तो दोबारा इसका मतलब है कि जाकिर की बड़ी फजीलत है जो है। नहीं, बाकी जो सब हैं, ये जो बाकी कायनात है, जमीनी मखलूकात हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, ये जमादात, नबातात, हैवानात, ये कहाँ हैं इस तरतीब में? ये चौथे दर्जे में आते हैं। तो वो मलाइका के साथ जब मलाइका का जिक्र हो रहा है तो उन्हीं का जिक्र हो, जमीनी मलाइका का जिक्र कर रहे हैं तो सब चीजों का जिक्र। जमीनी मलाइका देखें, जमीनी मलाइका जो पहाड़ों के ऊपर मिसाल के तौर पे जिनका वो है, जो जुलमात के साथ जिनकी वो क्या कहते हैं, वो जो समुद्रों पे बैठे हैं, जो वाहें चला रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। सही हो गया जी। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम मौत की हकीकत इसको रब देंगे वहां से, और फिर इंशाल्लाह हमारी ये फास खत्म हो जाएगी। उसमें तनासुख की भी बात है, तनासुख को भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया।